إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آج آپ کے گجرانوالے میں عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع ملا ہے. علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے بڑے جوش اور ولولے کا مظاہرہ کر رہے تھے جو کہ عین قرآن و سنت کے مطابق تھا. میرے بعد بھی ہماری جماعت کے بڑے علماء، خطباء، واعظین موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت صحابہ کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو آپ حضرات نے سنی. میں انتظامیہ سے یہ کہہ رہا تھا ہمارے پنجاب کا مزاج کچھ اور ہے. ہم کراچی والے شاید آپ کے مزاج تک نہیں پہنچ پائیں گے تو مجھے پہلے وقت دے دیا جائے، لیکن شاید ہر خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ جی مجھے نمبر دیں تاکہ میں جلد سے جلد اپنی ڈیوٹی نبھانے کے بعد اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ میں دعا کروں گا کہ ہم جو کچھ بیان کریں اور آپ حضرات جو کچھ سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ابھی 1 اور 1:15 کے درمیانی ٹائم ہے. شاید یہ ہمارا جلسہ 3 ساڑھے 3 بجے تک جائے گا. فجر کی نماز کون کون پڑھے گا؟ سورج نکلنے کے بعد کون کون پڑھے گا؟ بس ایک ہی بندے کی آواز آئی ہے، کوئی بھی نہیں. آپ پڑھیں گے فجر کی نماز انشاءاللہ؟ آپ حضرات اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے، وقت پہ کریں گے، تو آپ کا جلسہ، آپ کا آنا سننا سنانا قبول ہے، وگرنہ ہمارا یہاں پر حاضر ہونا کسی کام کا نہیں ہے. یہ جلسے، یہ کانفرنس، یہ تمام اجلاس اسی صورت میں کارآمد ثابت ہوں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو عملی میدان میں اتاریں. عمل ہے تو سب کچھ، وگرنہ کچھ بھی نہیں. صحابہ اکرام کی عزت، ان کی عظمت، ان کا وقار اور ان کا مقام آپ حضرات نے سنا. صحابہ، یہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے محبوب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، آپ کا دیدار کریں. اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ دنیا میں، کائنات میں 2 مقام اور 2 اعزاز ایسے ہیں کہ جو
کسی محنت اور کوشش کے نتیجے میں نہیں ملتے، بلکہ یہ وہ دونوں اعزاز جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ پہلا اعزاز نبوت و رسالت ہے، اور دوسرا مقام صحابیت کا ہے۔ اللہ تعالی جن سے راضی ہوتا ہے، یہ دونوں مقام رب العالمین ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، حافظ قرآن جو ہے وہ اپنی محنت سے بنتا ہے، حافظ الحدیث اپنی محنت سے بنتا ہے، امام، خطیب، دنیا میں جتنے بھی مقام ہیں، جتنی بھی مسندیں ہیں، ان پر آنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن نبوت اور صحابیت ایسے مقام ہے کہ جس کے لیے محنت نہیں، بلکہ جن سے رب راضی ہوتا ہے ان کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یقینی طور پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے مجھ سے پہلے یہ روایت کئی مرتبہ سنی ہے اور آج کی کانفرنس میں بھی سن چکی ہے کہ اللہ جن کو پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ انہی کو چنتا ہے اس مقام کے لیے۔ جیسا کہ وہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا کے عباد کے انسانوں کے دلوں میں نظر ڈالی، سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو وہ محمد علیہ السلام کا دل اللہ نے پایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے لیے چن لیا، فاصطفاہ لنفسی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو اپنے نفس اور اپنے لیے رب العالمین نے چن لیا، اور رب العالمین نے محمد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا۔ پھر اللہ نے دلوں کو دیکھا، نظر ڈالی، جانچا، پرکھا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے چناؤ اور اللہ کے رسول کے انتخاب کے بعد اگر کسی کے دل نظر آئے تو وہ اصحاب محمد کے دل بہترین نظر آئے۔ اللہ نے ان پوری جماعت کو جو 1,00,000 سے زیادہ پر مشتمل ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ان تمام کے تمام صحابہ کا انتخاب کیا اور ان کو چن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑا مقام رکھتے ہیں، رب العالمین نے انہیں بڑی حیثیتوں سے نوازا ہے۔ جس طرح رب العالمین اپنے نبی کی شان میں، اپنے نبی کے مقام میں، اپنی نبی کی رفعت میں اور اپنے نبی کی مرتبت میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جہاں رب العالمین نے قرآن کے اندر ان لوگوں کے تذکرے کیے ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے امام محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان گستاخوں کا جواب جو ہے وہ قرآن میں دیا، ان ظالموں کا جواب جو ہے وہ قرآن میں دیا۔ وہاں پر جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ اکرام کی گستاخیاں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں توہین کی ہے، جنہوں نے صحابہ اکرام پر تبرہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان ظالموں، ان منافقین، ان کافروں اور ان یہودیوں کا جواب جو ہے آسمانوں سے اللہ اکبر قرآن میں دیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے کیا کہا تھا؟ پیارے پیغمبر کی کئی مرتبہ گستاخی کی گئی۔ کسی نے کہا کہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا اللہ نے نبی کی شان، نبی کی اس توہین کو
برداشت کیا، نبی کا تحمل تھا، نبی میں بردباری تھی، نبی علیہ السلام کا حلم تھا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ ان ظالموں کا جواب ان ظالموں کی زبان میں نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، آسمانوں سے رب العالمین ان ظالموں کا جواب دیتا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، فرمایا تبا لک، وہ ظالم کائنات کے امام کے بارے میں کہتا ہے اے محمد علیہ السلام، تبا لک یا محمد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی شان میں گستاخی کے جملے ادا کرتا گئے، رب العالمین کی رحمت آسمانوں پہ جوش میں آتی گئے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، اے ظالم، اے اللہ کے دشمن، اے نبی کے دشمن، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، رب العالمین نے فرمایا یہ ہلاکت میرے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کو اللہ اکبر ہلاک کہنے والے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، رب نے کہا تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، اللہ اکبر، تیری نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیا والوں نے کائنات کے امام کی شان میں جب گستاخیاں کی، نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اللہ اکبر، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے۔ رب نے آسمانوں سے اپنے نبی کے بارے میں، آپ کی عزت اور عظمت کے بارے میں رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ ظالموں، تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے میرے نبی کو کاہن کہتے ہو، میرے نبی کو جادوگر کہتے ہو، میرے نبی کو اللہ اکبر شاعر کہتے ہو۔ رب العالمین کہتا ہے وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون تنزيل من رب العالمین۔ میرے نبی نہ تو کاہن گئے، میرے نبی نہ تو جادوگر گئے، یہ کیا سناتے ہیں، کیا گنگناتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایسا کلام پڑھتے گئے، وہ کلام لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا جاتا ہے۔ رب نے کہا تنزیل من رب العالمین۔ دنیا والوں نے میرے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ محمد علیہ السلام معاذ اللہ مجنون ہو چکے گئے، یہ دیوانے گئے، لیکن رب العالمین نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ ان ظالموں کا جواب قرآن میں رب العزت نے نازل دنیا میں نازل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ان ظالموں نے اللہ اکبر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نبی کو کہا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دن بریدہ ہے، یہ بے نسل ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا نسل
معاملات جو ہے وہ اولادوں میں منتقل ہوتی ہے، اولادوں سے چلتی ہے۔ محمد علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تھی بھی تو وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب تک یہ محمد دنیا میں ہے اس وقت تک ان کا دین رہے گا، ان کی سیرت رہے گی۔ اللہ اکبر، جو یہ اصول اور قانون بتا رہے گئے اس محمد کی زندگی تک وہ سب کچھ رہے گا۔ اس محمد علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد دین بھی ان کا دین بھی انہی کے ساتھ چلا جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ دن بریدہ ہے، یہ بے نسل ہے۔ رب العالمین کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ یہ ظالم میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے گئے۔ رب نے قرآن نازل کر دیا، رب کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے دنیا والو، اے ظالمو، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، میرے نبی کو دل بریدہ کہنے والوں، میرے نبی کو بے نسل کہنے والوں، اللہ اکبر، میرا نبی دل بریدہ نہیں، میرے نبی بے نسل نہیں ہے، بلکہ ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، آپ کو دل بریدہ بے نسل کہنے والوں کا میں نام و نشان ختم کر دوں گا، ان کی نسلوں کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ جس طرح دنیا میں نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اسی طرح صحابہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی۔ رب کی طرف سے دنیا والوں کو اللہ اکبر یہ آرڈر ہوا، دنیا والوں میں یہ اعلان کیا گیا، دنیا والوں میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے گئے۔ اللہ کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں تم ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز کر دیے جاؤ گے۔ رب کی طرف سے اعلان کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب العالمین نے اعلان کیا اے دنیا والو، اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے گئے، آمن الناس، اس آیت میں الف لام کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا الناس۔ علماء بیٹھے گئے، تمام مفسرین نے الناس سے مراد صحابہ کی جماعت لی گئے، رب نے بھی صحابہ کی مراد صحابہ کا ہی اعلان کیا گئے۔ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے گئے۔ تو دنیا والوں نے، منافقین نے، اللہ کے دشمنوں نے یہ کہا اللہ اکبر، اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے گئے۔ رب العالمین نے قرآن میں اس گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا، رب نے قرآن نازل کر دیا اور میرے نبی کے صحابہ کو، اے میرے نبی ظالموں، میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں، میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو۔ اللہ نے ان ظالموں کو بے وقوف قرار دیا جو نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے جائیں، ایک موقع پر اللہ اکبر صحابہ میں ایک انصاری گئے، ایک مہاجر صحابی گئے، دونوں میں آپس میں کوئی کسی بات پر تنازع ہو گیا، بات کو سمیٹتا ہوا آگے چل رہا ہو، تنازع جب ان کا بڑھنے لگا تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار گئے، اللہ اکبر، مسلمانوں کی صف میں آ کے دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جب اس نے مہاجر اور انصاری صحابہ کو لڑتے ہوئے تنازع کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا اے انصار لوگو، اے انصاریو، تم نے ان مہاجرین کو جگہ دی
ان مہاجرین کو مسکن دیا، ان مہاجرین کو تم نے مدینہ میں ٹھکانہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ تم پہ زور آور ہونے کی کوششیں کر رہے گے۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن ابی کہتا ہے اللہ اکبر، آج ہم یہاں موجود گئے لیکن ہم جب مدینہ جائیں گے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا ہم جب مدینہ میں لوٹیں گے اللہ اکبر، ہم عزت دار ان ذلیلوں کو معاذ اللہ مہاجرین صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ کی رحمت پھر آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے، اللہ قرآن بنا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کرتا ہے، بات اللہ کے نبی تک پہنچ جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی سے اللہ کے رسول سوال کرتے گئے، زید بن ارقم کے کانوں میں آواز پڑ گئی، اس ظالم نے عبداللہ بن ابی نے مہاجرین صحابہ کو یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ ذلیل ہے، ان کے مقابلے پر ہم اہل مدینہ اللہ اکبر باعزت ہے۔ زید بن ارقم نے اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے یہ بات عرض کر دی۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی سے سوال کیا، اے عبداللہ تم نے میرے صحابہ کو مہاجرین کو ذلیل کہا ہے؟ وہ کہنے لگا اے محمد علیہ السلام میں نے انہیں ذلیل نہیں کہا، جھوٹ بولا جا رہا ہے، مجھ پر بہتان اور الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس پہ جھوٹ کو بھی آسمانوں سے رب العالمین دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ آسمان سے اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین۔ عبداللہ بن ابی نے ذلیل کس کو کہا تھا؟ ان صحابہ کو معاذ اللہ کہا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا عزت تو اللہ کے لیے گئے، اللہ کو اکبر، عزت تو نبی مکرم علیہ السلام کے لیے گئے، اور اللہ کی طرف سے باعزت لوگ انہیں قرار دیا گیا۔ اللہ کو اکبر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، مؤمنین سے مراد نبی کے صحابہ گئے، مہاجرین صحابہ گئے، انصار صحابہ گئے۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ ان منافقین نے نبی مکرم کے صحابہ کی گستاخیاں کی۔ اللہ کے رسول کے صحابی گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنی زکاتیں، اپنے صدقات، اپنے خیرات لے کر آؤ، یہاں ہمیں ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنے صدقے اللہ کے رسول کی خدمت میں جمع کرنا شروع کر دیے، اللہ کے رسول کے پاس اللہ اکبر جمع کرانا شروع کر دیا۔ ابو عقیل صحابی گئے، غریب صحابی گئے، ادنا سا نہیں، اللہ اکبر انتہائی مال و دولت کے حوالے سے کمزور صحابی گئے، آدھا سا، نصف سا، کلو، سوا کلو اللہ کے نبی کے سامنے گندم، اناج، کھجوریں، یہ چیزیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہاں منافقین پھر سرگرم ہو گئے، اس صحابی کی 1 کلو، سوا کلو اللہ کے راستے میں پیش کرنے والے صحابہ، یہ تو رب جانتا ہے اللہ کے نبی کا صحابہ اتنا مقام رکھتے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابہ چند مٹھیاں گندم کی اللہ کے راستے میں دے دے، اور نبی کے صحابہ کے بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اللہ اکبر، چند مٹھیاں گندم اور جو صحابہ نے دیا گئے، خدا کی قسم زمین و آسمان بھر کے بھی بعد والے ساری دنیا کے خزانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو صحابہ کی 1-2 مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
رب نے مقام دیا ہے، رب نے عزت صحابہ کرام کو دی ہے۔ ابو عقیل نصا 1 کلو، 1.25 کلو، 1.5 کلو جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آتا ہے۔ منافقین نے دیکھا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور وہ یہ بات کہتے ہیں منافقین کہ ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا۔ اللہ اکبر، اے ابو عقیل، تو نے جو معمولی سی چند مٹھیاں، اللہ اکبر، کلو 1.25 کلو اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تیرے اس صدقے سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تیرے یہ معمولی سے اللہ اکبر صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی بہت سامان لے کر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی دل کھول کے لے کر آتا ہے۔ وہ دیکھنے والا ظالم، وہ دیکھنے والے منافقین پھر یہ بات کرتے ہیں، یہ تو ریاکار ہے، اللہ اکبر، نمود و نمائش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت پھر آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے۔ اللہ پھر رب العالمین جبریل امین کے ذریعے محمد علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیتا گئے۔ قرآن میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ یہ میرے نبی کے صحابہ، مومنین، یہ مہاجرین، یہ انصار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العالمین نے یہاں بھی فرمایا، یہ میرے نبی کے صحابہ پر الزام لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ کو یہ توہین برداشت نہیں کی، اللہ کو یہ توہین برداشت نہیں ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یاد رکھو میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں، اب میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ رب کا مذاق کیا ہے؟ نبی کی شان میں، نبی کی صحابہ کی شان میں، ان کی عزت اور مقام میں گستاخیاں کرنے والوں اپنا مقام سن لو۔ اللہ اکبر۔ نبی پر، نبی کے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں اپنے انجام کے بارے میں سن لو۔ رب کہتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کہتا ہے اب تمہارا مذاق اڑے گا۔ وہ مذاق یہ ہوگا کہ میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے، صحابہ کی شان میں توہین کرنے والے، صحابہ پر تبرہ کرنے والے، رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دنیا کے اندر بھی آگ پر ماتم ہے، اور کل بھی انہیں جہنم کی آگ میں چلنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی برا ٹھکانہ، اپنے آپ کو ساری زندگی پیٹتے رہے۔ اللہ نے برداشت نہیں کیا، معمولی سی انگلی اگر اٹھی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہے۔ کیا رب نے ان کی شان بنائی ہے، کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ پورے تمام لوگوں کے ایمان کو ایک طرف رکھ دو، دوسرے پڑھنے پر ابوبکر صدیق کے اکیلے کے ایمان رکھ دو، سب کا ایمان مل کر بھی ابوبکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا رب نے مقام دیا ابو بکر صدیق۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، رب العالمین تم سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو کہتا ہے، صدقہ دینے کو کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں یہودی جو ہے اللہ کی اس آیت کا مذاق اڑا رہے تھے کہ مسلمانوں کا، اللہ اکبر، محمد اور محمد کے صحابہ، مسلمان اور یہ اہل ایمان کہلوانے والے جو ہے، ان کا اللہ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، اور اللہ کے مقابلے پر ہم جو ہے امیر ہیں، ان کے رب کے مقابلے پر ہم امیر۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
उस जालिम की, उस यहूदी की बात को सुन लेते हैं और उसके करीब जाके अल्लाहु अकबर उसे तमाचा रसीद कर देते हैं, तमाचा रसीद कर दे। वो सारे यहूदी मिलकर प्यारे पैगंबर ने सलाम की खिदमत में आ जाते और आकर कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर, इसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है, और सुना है कि आप अदल और इंसाफ के तकादों को पूरा करते हैं, आप क़िसास दिलाते हैं, मेरे मुंह पे इसने तमाचा मारा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या चाहते हो? कहा, चूंकि अबू बकर ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मैं बदला लेना चाहता हूं कि मैं भी इसके मुंह पे तमाचा मारूंगा। क्यों? प्यारे पैगंबर इस्लाम ने पूछा, अबू बकर ये बताओ, क्या तुमने इसके मुंह पे तमाचा मारा है? अल्लाह की कसम, अबू बकर सिर्फ अबू बकर ही नहीं है, बल्कि अबू बकर को रब्बुल इज्जत ने अबू बकर सिद्दीक बनाया है। झूठ नहीं बोलता। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हाँ मैंने तमाचा मारा है। वो यहूदी कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो ये अपनी जबान से खुद इकरार कर रहा है, अब तो हमें बदला मिलना चाहिए। करीब था कि अल्लाह को अकबर, अल्लाह के नबी अभी समाअत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम मामले पर गौर व खौज कर रहे हैं। अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, हाँ मैंने तमाचा मारा है, लेकिन ये तो मुझसे पूछ लीजिए कि मैंने इसके ऊपर तमाचा क्यों रसीद किया है? इसलिए कि ये हमारे अल्लाह के बारे में तौहीन कर रहा था, अल्लाह की, अल्लाह को अकबर, शान में गुस्ताखी कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये हमारे अल्लाह को फकीर कह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ भाई, तुमने अल्लाह को फकीर कहा, अल्लाह के मुकाबले पर अपने आप को तुमने गनी कहा है। वो यहूदी कहने लगे, ए मोहम्मद, अबू बकर झूठ बोल रहा है, अबू बकर सिद्दीक माज़अल्लाह गलत बयानी नहीं कर सकते, अबू बकर सिद्दीक गलत बयानी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू बकर ये तो झुठला रहे गए। अल्लाह अकबर, क्या करें? अबू बकर बता। उन यहूदियों ने कहा, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। अबू बकर इल्जाम और बहतान लगा रहा है। अगर अबू बकर कहता है कि हमने आपके अल्लाह को फकीर कहा, उसके मुकाबले पर अपने आप को गनी कहा है, अबू बकर से कहिए कि ये कोई गवाह लेकर आए, कोई गवाह लेकर। अब उस मौके पर तो ये यहूदी थे, मुसलमानों में अकेले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अल्लाह अकबर। ये सारा मामला करीब था कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर फैसला करते, क्योंकि अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये बात करते हैं गवाह की, लेकिन आप इनसे पूछिए, यकीनी तौर पर दुनिया वालों में से कोई गवाह उस मौके पर नहीं था। अगर उस मौके पर मेरा कोई गवाह था तो आसमान वाला मेरा गवाह था। मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह है, मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खामोशी फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का ये सगाबी कहता है कि अल्लाह मेरा गवाह है, आसमानों से अल्लाह की रहमत फिर जोश में आई। ये यहाँ पर अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अबू बकर के चेहरे पर थप्पड़ मारने का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह के ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इजाजत दीजिए मैं अबू बकर के मुंह पे, चेहरे पे थप्पड़ मारो। आसमानों से अल्लाह ने जिब्रील को फिर भेजा, कुरान नाजिल कर दिया, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़। रब्बुल आलमीन ने आसमानों से जनाब अबू बकर
بکر صدیق کی سچائی کی گواہی دی، ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ کہتے گئے کوئی گواہ نہیں، اللہ نے کہا لقد سمع اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب اس کافر نے، اس یہودی نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، ہمارا اللہ جو ہے مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے پر ہم غنی ہے، ہم امیر ہے، ہم مستحکم ہے، اللہ اکبر، رب العالمین فرماتا ہے ہاں ہاں میری مخلوق میں سے تو کوئی گواہ نہیں تھا، لقد سمع اللہ، میں آسمانوں سے گواہی دیتا ہوں کہ اس یہودی نے یہ بات کہی تھی کہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، ایک بہت بڑی فہرست ہے کہ صحابہ کی جب بھی گستاخی کی گئی، وہ یہودیوں نے کی ہو، وہ بت مت لوگوں نے کی ہو، یا اپنے اندر چھپے ہوئے آستین کے ساتھ منافقین نے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہو، اللہ اکبر، اسی وقت رب کی رحمت آسمانوں پر جوش میں آتی ہے اور اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی شان میں، صحابہ کی عزت میں، صحابہ کی رفعت میں، صحابہ کے مرتبت میں، صحابہ کے مقام میں قرآن نازل کر دیتا ہے اور ان لوگوں کے انجام کا بھی اسی جگہ پر ذکر کرتا ہے جو نبی کے صحابہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ جو رب نے بیان کیے نا انجام، آج بھی اگر نبی کے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو جو یہودیوں کا حال ہوا، جو بت مت لوگوں کے بارے میں رب نے ان کے انجام کے تذکرے کیے ہیں، اور جو منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، نبی کے صحابہ پر سب سے پہلے اگر کوئی تبرہ کرنے والے تھے، خدا کی قسم وہ مدینہ کے منافقین تھے۔ اللہ نے ان کو برداشت نہیں کیا بلکہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور مجرمین جہنم کے شاید کسی اور طبقے میں ہوں گے، لیکن نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے جو ہے جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جائیں۔ یہ ہے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام۔ آپ نہ گھبرائیں، آپ جذبات میں نہ آیا کریں، آپ اپنے گریبانوں کو دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کو پرکھیں، اپنے شب و روز دیکھیں کہ ان ظالموں کو کیسے جرت ہوتی ہے۔ یقینی طور پر میں اور آپ اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہے، میں اور آپ اپنے اعمال میں مضبوط نہیں ہے، میں اور آپ اپنے کردار کے اندر بہتر نہیں ہے، تبھی ان کافروں کو، کالے منہ والوں کو موقع ملتا ہے۔ اگر میں اور آپ جس طرح آج اللہ اکبر رات کے 1:45 بج رہے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحن بھی بھرا ہے، برآمدہ بھی بھرا ہے، مسجد کے باہر لوگوں کا ایک جم غفیر نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر، میرا ایمان ہے جس دن آپ لوگوں کی تعداد اسی طرح جس طرح آج رات کے 2 بجے مسجد میں آپ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح فجر کی نماز میں اکٹھا ہونا شروع کر دے، کسی کافر کی کوئی جرت نہیں ہوگی، کسی کافر کی کوئی جرت نہیں ہوگی۔ میں اور آپ کمزور ہیں، میں اور آپ اپنی کمزوریاں ان کو دے رہے ہیں، جب میں اور آپ اپنی کمزوریوں کا اظہار کریں گے تو پھر ان کو موقع ملے گا، اور میں تو کہتا ہوں مجرم وہ ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان سے بڑے مجرم میں اور آپ ہوں گے۔ موقع میں نے دیا، موقع میں نہیں اور آپ نے دیا۔ آئیے دین سے جڑ جائیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ اکرام کی محبتوں کو اگر میں اور آپ اپنے دلوں میں پیدا کریں گے اور اس طرح ایمان لے کر آئیں گے جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، اس طرح اپنی زندگی میں اس کردار کو اپنائیں گے کہ جس کردار کو اپنانے کا رب نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، میرے نبی کے صحابہ کی جو طرز زندگی تھی،
उस तर्ज को अगर तुम अपनाओगे, रब कुरान में कहता है मैं अपने नबी के सहाबा से तो राजी था, लेकिन चूंकि तुमने जो तर्ज जिंदगी अपनाई है वो तर्ज किसी आम का नहीं है, आम लोगों का नहीं, बल्कि नबी के सहाबा का तर्ज है। अल्लाह अकबर। रब कहता है मैं नबी के सहाबा से तो राजी था लेकिन तुमसे भी राजी हो जाऊंगा। नमाज़ें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फजर की नमाज में कौन कौन आएगा? बाजमात नमाज पढ़ेंगे। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, अल्लाह से वादा करो। लोगों ने दीगर चीजों में आपसे हाथ उठवाए, मुझसे हाथ उठवाए, खुदा की कसम जो मेरी और आपकी कमजोरियां है उसको दूर करने में मेरी और आपकी मेहनतें अगर हो, मैं फिर कहूंगा किसी काफिर की कोई जरूरत नहीं होगी। सहाबा पर उंगली उठाना तो दूर की बात है, आप पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। आएंगे फजर में? नहीं आएंगे। फजर से पहले अगर जलसा खत्म हो गया आप तो अपने घरों में चले जाएंगे, अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। आप कहेंगे जी हमारे पास तो उज़र है। नहीं, जो जहां है वो अपने अपने इलाके की मस्जिद में नमाज अदा करेगा इंशाअल्लाह। बोले जो वादा नहीं करता ना उसको भी फजर जमात से पढ़नी पड़ेगी। जो वादा नहीं कर रहा ना उसे भी पढ़नी पड़ेगी।